وہ یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنا نسخ کارڈ ضرور جو ہے یہاں سے آپ نے چاہے میٹرو میں سوار ہوں یا بس میں سوار ہوں، اس میں سوار ہونے سے پہلے آپ کے گلے میں آپ کا نسخ کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا کھو گیا ہے یا کسی کو ابھی تک ملا نہیں ہے تو وہ اپنے خادم الحجاج کے ذریعے معرفت سے جو یہاں پہ AHO ہیں اور جو آپ کی برانچ آفس ہے وہ اپنے نام اور جو ہے جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہاں پہ دے کر کے جن کا کھو گیا ہے اس کو ریپرنٹ کروا لیں۔ وہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ملے گی، وہ آپ کو دوبارہ سے پرنٹ کرا کے انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور اس کا جو ہے جو توکلنا جو ایپ ہے سبھی لوگ اس پہ جا کر کے عربک اور انگلش دونوں کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ دیکھا کیونکہ عربک کا رہے گا تو زیادہ آپ کو تھوڑا آسانی اس میں اس لیے رہے گی، آپ کہیں بھی دکھائیں گے کسی بھی یہاں پہ آفیسر کو دکھائیں گے وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو عربک کا ضرور جو ہے نسخ کارڈ وہ اپنے موبائل پہ اس کو سیو کر کے اسکرین شاٹ لے کے ضرور رکھیں۔ حالانکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، جو زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کے گلے میں جو پڑا ہوا جو آپ کا نسخ کارڈ ہے اسی کو، کیونکہ جب آپ ایک قطار میں جائیں گے تو کوئی بیٹھ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کا وہ موبائل میں نہیں دیکھے تو اس میں بہت زیادہ تاثر ہوگی، وقت بھی لگے گا۔ تو اگر آپ کے گلے میں ہے تو ایک ایک کر کے وہ آدمی چلتا جائے گا، پاس ہوتا جائے گا وہاں سے۔ تو اس بات نسخ کارڈ ضرور سب سے ضروری چیز ہے، وہ اس کو یاد رکھیں۔ اب دیکھیے ابھی تک ہم بلڈنگوں میں رہے ہیں، ہوٹلوں میں رہے ہیں اور AC میں رہے ہیں، بہت کم ہمارا شاید باہر نکلنا رہا ہوگا، مگر جو آنے والے 13 تاریخ سے لے کے جو آپ کے 5 دن کے جو ایام ہوں گے اور بہت زیادہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل بھرا ہونے والا ہے۔ آپ ابھی اگر آپ باہر نکلتے ہوں گے دھوپ میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہو کتنی جھلسا دینے والی گرمی ہے یہاں پہ۔ تو آپ اس کے لیے ذہنی طور سے جسمانی طور سے پوری طرح تیار رہیں۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں یہاں سے لے جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا نہیں لے جائیں گے؟ مشاعر ریجن میں آپ مینا کے لیے جو ہے کوئی بھی ٹرالی بیگ نہیں لے جائیں گے۔ ٹرالی بیگ لے جانے سے خود آپ کو بھی دقت ہوگی اور جو ہے جو آپ کے ساتھ جو وہاں پہ رہیں گے ان کو بھی دقت ہوگی، چوٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے اس سے۔ تو آپ پٹھو بیگ اور اس میں کم سے کم حسب مقدار جس کو بولتے ہیں بہت جتنا بھی آپ زیادہ مطلب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ اس میں آپ کے لیے کیا ضروری اشیاء ہے، تو آپ وہی چیزیں رکھیں۔ جتنا کم جو ہے جتنا ہلکا وزن ہوگا اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ آسانی سے جو ہے موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ وہاں آپ کو پیدل بھی بہت زیادہ چلنا ہوگا اور چونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی، اور جو ٹینٹ میں ہے جہاں خیمے میں آپ لوگ رہیں گے اس خیمے میں بھی کوشش تو بہت زیادہ یہی ہے کہ آپ کا خیمہ جو ہے ٹھنڈا رہے، مگر مشینری ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جو صبر علی معلمہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ناگہانی کچھ بھی چیز آ سکتی ہے آپ کے سامنے، تو اس پہ صبر کرنا یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے۔ تو جو چیزیں آپ وہاں جائیں گے، AC چل رہی ہے، آپ کا ایئر کولر چل رہا ہے 2 دن تک خوب ٹھنڈا کیا، مگر اس میں کوئی گڑبڑی آ گئی اور ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا ہے، تو دیکھیے پریشانی تو وہ لازمی ہے، آپ شکایت بھی کریں گے، مگر یہ جتنا زیادہ صبر کر سکیں وہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے۔ کیونکہ جب ہم مینا میں یہاں سے پہنچیں گے انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو ہمارا قیام مینا میں رہے گا، اور 8 کی رات سے ہی پھر ہم جو ہے عرفات کے لیے نکلیں گے اور 9 کا قیام جو ہے ہمارا عرفات میں رہے گا۔ تو یاد رکھیے عرفات کا جو قیام وقوف عرفہ ہے جو ہے وہ بہت سے معنوں میں بہت سے لحاظ سے وہ اہم ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا ہم لوگ جو ہے خواب دیکھتے تھے، جس کے لیے یہ وہی دن ہے جس کے لیے ہم نے اتنی ساری مصیبتیں جھیل کے یہاں پہ تشریف آوری ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے ہم نے اتنا زیادہ جو ہے ہم نے اخراجات کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تو وہ دن ہم کو ہر لحاظ سے آپ تو بالکل تہیہ کر لیجیے، چاہے وہاں پہ کچھ بھی ہو۔ ویسے ابھی تک یہ سنا نہیں گیا کہ عرفات میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہاں خیمہ ہو، خیمہ بھی AC ہوتا ہے اور وہاں پہ سارے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر اگر خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم کو کسی بھی طرح کا جو ہے شکایت نہیں کرنی ہے۔ ہم کو وہاں کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ہم کو اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی عبادات کے لیے، اپنے استغفار کے لیے، کیونکہ وہ جو ہے قبولیت دعا کا دن وہ دن ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جب ہم
عرفات سے جب نکلیں گے، جب مزدلفہ آئیں گے، تو مزدلفہ میں جیسے آپ سبھی لوگوں کو آپ نے ٹریننگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہمارا جو رات کا قیام ہے وہ کھلے میدان میں ہوگا. تو وہاں پہ شاید آپ کو جو ہے جو آپ کے اب تک جہاں پہ مخملی بستروں یا گدے دار بستر پہ رہتے سوتے آئے ہوں گے، تو وہاں بالکل وہ تجربہ بالکل الگ ہوگا. آپ کے پیر کے نیچے جو ہے وہ گھاس، مٹی اور یہی سب ہوگی. اگر آپ اپنا انتظام کر کے لے جائیں گے، میں مشورہ یہی دوں گا کہ جو پورٹیبل چٹائی وغیرہ ہوتی ہے یا جو یہ یوگا کا جو میٹ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اپنے ساتھ رکھیں گے، تھوڑا سا آپ تکلیف وہاں پہ کم ہو جائے گی. وہاں پہ چونکہ جو ہے جمع غفیر ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جب آپ عرفات سے نکلیں، کیونکہ عرفات میں انتظام بہت اچھا ہے، تو آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ وہیں اس سے فارغ ہو کے نکلیں. کیونکہ جو مزدلفہ میں جو ہوگا وہ بہت زیادہ بھیڑ ہوگی، اور ہر چیز کے لیے آپ کو ہر چیز کے لیے لمبی لائن لگانی پڑے گی اور انتظار کرنا پڑے گا. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے جو بھی چیزیں دیکھی یہ بہت زیادہ آسان تھیں. اب ہمارے صبر کا اور تحمل کا اب اصلی امتحان شروع ہوگا ان 5 دنوں میں. تو مزدلفہ سے جب آپ پھر آئیں گے، پھر جب رمی جمرات کریں گے، اور رمی جمرات میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ لوگ جائیں گے تو ہمارے جو بزرگ یا جو ایسے حضرات ہیں جو نہیں کر سکتے رمی، جو نہیں کر سکتے یا جن کے لیے بہت مشکل یا چیلنجنگ ہے، تو مفتی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ وکیل بنا سکتے ہیں رمی کے لیے کسی کو. تو اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ وہ جو ہے اپنا جو رمی کا جو پاور ہے وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے بہاف میں جو ہے وہ رمی جمرات کر سکتے ہیں. تو ہر سال میں ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں جو بالکل معذور ہیں، جو نہیں جا پاتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، تو بس اس کو اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے. تو اگر آپ کسی کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو اپنا وکیل مقرر کر کے آپ کو اپنا جو ہر کام جو ہے رکن جو ہے آپ انجام دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ احرام کی پابندی وہاں پہ رہے گی، تو اور جو بھی ضروریات ہیں مسواک وغیرہ وہ سب اپنے ساتھ رکھیں. اور کھانے کا جو ہے سوکھا آئٹم، کوئی بھی ڈرائی آئٹمس اپنے ساتھ رکھیں، بہت بھاری بھرکم سامان لے کے نہ جائیں. اور پانی کا انتظام خاص طور سے، اور پانی کے انتظام کے ساتھ میں سبھی لوگوں سے آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ORS الیکٹرول اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ ضرور بھی ضرور رکھیں. ORS کے جو شیشے ہوتے ہیں، جو پاؤڈر ہوتا ہے، جو لیکوڈ ہوتا ہے، وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں. ویسے ہم لوگوں نے یہ انتظامات تو کیے ہیں کہ آپ کے جو خادم الحجاج ہیں اور جو ہمارے جو دوسرا عملہ ہے، جو آفیسرس ہیں، وہ ایمرجنسی حالات میں سبھی کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں. مگر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں ضرور رکھیں. چھاتا ضرور رکھیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہاں پہ کہ ہم آپ کو جو ہے اویلیبل کرا سکیں. لیکن آپ اپنے جو اطمینان کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے، چونکہ آپ اپنی ضروریات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چھاتے ہوئے، پانی کی بوتل ہوئی، ORS کی جو شیشے ہوئے، اور جو پٹھو بیگ جو ہے آپ جو پیٹھ پہ لٹکانے والا جو بیگ ہے اپنے ساتھ رکھیں. اور ایک چیز جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو چونکہ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پورے عالم کے حجاج کرام موجود ہوں گے، اور چونکہ جو جگہ ہے کم ہے اور شرکا کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پہ حجاج بہت زیادہ ہیں، تو لازمی ہے کہ آپ کو ہر جگہ جو ہے قطار میں اور کہیں جو ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ہم لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو وہاں پہ کھانے کا جو نظم ہے وہ بالکل وقت پہ ہو، آپ کو وقت پہ کھانا ملے، چاہے وہ ناشتہ ہو یا دوپہر کا کھانا ہو یا عشائیہ ہو، رات کا کھانا ہو، آپ کو وقت پہ ملے. تو چونکہ ایک ہی جو خیمہ ہے اس میں رہنے والوں کی جو ہے تعداد 300 350، کسی میں 700، وہ الگ الگ پارٹیشن ہے، وہ کر سکتے ہیں، مگر جو انتظامات ہیں وہ ایسے ہی ہیں. تو اگر اس میں کوئی بھی چیز تقسیم ہوتی ہے تو آخر تک پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. تو آپ لوگوں سے یہی میرا جو اصرار ہے اور درخواست ہے کہ اس میں جو ہے ایک دوسرے کو مدد کرنے کی کوشش کریں.
ہم باہمی تعاون سے، باہمی مدد سے جو ہے ہم ان سارے جو جتنے بھی پریشانیاں ہیں بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں. بس ایک دوسرے کی جو ہے ثواب کی نیت سے ہی مدد کرنے کا جو ہے اپنے اندر وہ جذبہ رکھیں. کیونکہ ہر جگہ آپ کو جب وہاں پہ آپ بیت الخلاء ہے وہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو لمبی لائنیں لگانی پڑیں گی. تو آپ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جہاں اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے گندے پانی اور جو ہے ٹوائلٹ کا چوک ہو جانا یہ بہت عام بات ہوتی ہے. تو آپ ایک تو جو ہمارے خیمے کے آس پاس جتنے بھی جو ٹوائلٹس ہیں اور پلس جو سرکاری ہیں تو آپ ان کو بھی چنھت کر کے رکھیں کہ اپنے جو خیمے کا جو ٹوائلٹ ہے اس کے علاوہ جیسے ہمارا جو سلبھ شوچالیہ ہوتا ہے ویسا ہی یہاں بھی کچھ پکے بنے ہوتے ہیں اور وہ کافی اچھے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی آپ جو ہے نشاندہی کر کے رکھیں. اور وہ جنرلی وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کے خیمے کی کوئی دوری بہت ہو سکتا ہے کہ 100 میٹر کی 200 میٹر کی دوری پہ ہو تو آپ اس کو بھی ایسے ایمرجنسی حالات میں اس کی نشاندہی کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس کا جو ہے مینجمنٹ اچھا وہ پرماننٹ ہے تو اس کی چیزیں بھی اچھی ہیں. چونکہ یہ ابھی یہ موسم حج میں اس کو بنایا گیا ہے تو اس کی چیزیں کچھ ہو سکتا ہے کہ چونکہ لاکھوں حاجیوں کے لیے بنایا گیا تو کہیں کہیں یہ اپنی قسمت میں بھی اس کا انحصار ہے کہ ہماری قسمت کیسے ہم کو کیا چیزیں ملتی ہیں. ہم تو بھائی ہم یہاں حج پہ آئے ہیں تو ہم تو دعا یہی کی ہے کہ بہت سہولت بھرا ہو کوئی دقت اور پریشانیاں نہ ہو مگر پھر بھی بہت سے لوگ آئے یہاں پہ جو کچھ ایام ان کے بہت اچھے رہے اور پھر بعد میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ لوگ مسلسل شروع سے ہی دقت کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ اپنے بھی جو ہے جو کتنے خوش وقت ہیں کیا خوش نصیبی ہے ہماری اس میں بھی اس کا بڑا دخل ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ یہ صبر تحمل کا مظاہرہ جو ہے یہ 5 دن اگر ہم لوگوں نے کیونکہ اگر کسی بات میں ملال ہوگا اگر ہمارے کوئی بھی جو کہتے ہیں کہ رکن رہ گئے ارکان حج میں کچھ بھی کمی رہ گئی مناسک حج میں کچھ بھی کمی رہ گئی پھر ہمیں یہ تا زندگی یہ ملال رہے گا. تو اس 5 دن کو ہم بالکل تہیا کر لیں چاہے کچھ بھی ہو جیسے بھی حالات ہوں. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمارا جو مقصد عظیم ہے اس کی تکمیل میں ہم کوئی بھی کمی نہیں رکھیں گے چاہے جو بھی حالات ہوں. انشاءاللہ ایسے کریں گے تو پھر ہم لوگ جب بھی یہاں سے جائیں گے تو بڑے حساس و بشاش خوش اور ایک جو ہے اطمینان قلب رہے گا ہمیں دلی سکون رہے گا کہ ہمارا جو مقصد تھا کہ وہ حج کا وہ پورا ہوگا اور انشاءاللہ وہ ہمارا حج جو حج مقبول اور حج مقبول ہوگا. تو اور کھانے اور اس کا جتنا بھی نظم ہے ہم لوگوں نے بہت کوشش کر کے جو اپنے ذائقہ کے حساب سے بھی اس بار ہم لوگوں نے کافی محنت کی ہے کہ جو ہمارے حجاج کرام ہیں ان کے ذائقے کے حساب سے ان کو کھانا ملے. تو اس مقدار ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم ان دنوں میں بہت زیادہ مشقتیں کریں گے بہت زیادہ ہم واکنگ اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو بھوک کا جو ہے پڑھنا بہت لازمی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو کبھی کبھی احساس ہو کہ ہم کو جو ڈبہ ملا ہے بہت چھوٹا ملا ہے یا اس کی مقدار کم ہے جبکہ اگر عام دنوں میں ہم کھائیں گے تو پورا نہیں ختم کر پائیں گے مگر چونکہ بھوک کی شدت زیادہ ہوگی تو ہم کو ہر چیز ایک تو لذیذ لگے گی اور تھوڑا سا کم ہی لگے گی. تو انشاءاللہ اسی میں بھی اللہ برکت دیں گے اور ہم جو شکم سیر ہو کے کھائیں گے اس میں انشاءاللہ. جی تو جو حضرات میٹرو سے جائیں گے وہ یاد رکھیں کہ ان کو جیسے میٹرو ٹکٹ ملے بنا تاخیر کیے سب کو اپنی کلائی میں ترنت اس کو باندھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو عادت ہوتی ہے ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ ٹکٹ ملا ہم نے اس کو جیب میں رکھ لیا کہیں اور رکھ لیا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جاتے سمے جو ہے اس کو لگائیں گے تو اس کو کھو جانے کا ڈر ہے اور یقین مانیے ایک بار کھو گیا دوبارہ نہیں ملے گا. آپ کا یہ نسخہ دوبارہ ہم پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں مگر اس کو دوبارہ پرنٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی بار پرنٹ ہو کے آپ کو ملے گا اور آپ اس کو ترنت کلائی میں لگائیے. وہ نان ٹیئریبل ہے پھٹے گا بھی نہیں. اس کو نہائیے دھوئیے کچھ بھی کیجیے تو کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. اس کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ میٹرو اسٹیشن جائیں گے جب آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ کا وہی جو ہے آپ کا پاس ہوگا. آپ کو صرف ہاتھ یا تو مشین پہ ہاتھ رکھنا ہے. جنرلی کیا ہوتا ہے RFID جو سسٹم ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ رکھ کے اوپر کر کے آپ چلتے جائیں گے مشین ریڈ کرتی جائے گی اور آپ کو اندر ہوتے جائیں گے بنا رکے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے جائیں گے. اور جن کے ہاتھ میں بھی وہ کارڈ نہیں ہوگا وہ ترنت مشین جو ہے وہاں پہ جو ہے ٹو ٹو پے پے کی جو بھی آواز نکل کے اس کو الگ کر دے گی اور پھر آپ جو ہے اس میں بہت زیادہ دقت ہوگی
کیونکہ جو ہے بسیں جو بسوں کا بھی انتظام ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہر بلڈنگ سے جو بھی اس کا وقت ہوگا وقت متعینہ پہ وہاں سے نکلیں گے، اور چونکہ وہاں پہ نہ گاڑی کا انتظام ہے الگ سے، چونکہ ہم جتنے بھی آفیسرز ہوں، چاہے وہ ایمبیسڈر ہوں یا ہمارے کونسلیٹ جنرل ہوں یا کوئی بھی یہاں پہ سرکاری عملہ ہو، سب کو یا سفر یا تو اس بس سے کرنا ہے یا میٹرو سے کرنا ہے، کوئی بھی پرائیویٹ گاڑی وہاں پہ اجازت اس کی نہیں۔ تو اسی لیے پھر آپ کو یا تو جو ہے پیادے ہی جانا پڑے گا، اور اس جو ہے تپتی گرمی میں، شدت کی گرمی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیدل چلنا کیسا رہے گا، وہ بھی احرام کی حالت میں۔ عام اگر آپ کرتا پیجامہ ہے تو ہم تو پھر بھی جو ہے چل لیں، لمبا ہم سفر طے کر لیں، مگر احرام کی حالت میں لمبا جو ہے پیدل سفر کرنا یہ مشکل بھرا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہے یہاں پہ تھائی پہ جو ہے نشانات آ جاتے ہیں، اور چونکہ ایسی حالت میں آپ کوئی دوا وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے، تو اس کا الگ کیا کہتے ہیں مفتی حضرات یہ لوگ زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا احرام کی حالت میں لمبا سفر پیدل طے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے تو جو خدائی خوشنودی کے لیے ہم تو کتنا لمبا سفر کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر وہاں پہ چونکہ ہم کو 5 دن اپنے آپ کو توانا اور مضبوط بھی رکھنا ہے، اپنے کو جسمانی طور پہ صحت مند رکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہیں تو بہت سارے جو ہے ارکان آپ سمجھے اچھے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے غذا پہ اور آپ کی جو جسمانی توانائی اس کو برقرار رکھیے، اور بہت زیادہ سامان، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ سامان جو ہے آپ کو ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اور جو آپ کی ضروری جو دوائیاں ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں، اور جو حضرات چشمہ کا استعمال کرتے ہیں تو ایک جو ہے ایکسٹرا ضرور رکھیں، ایک جو الگ سے ایک بیگ میں ضرور رکھیں، کیونکہ وہاں کے اتنی بھیڑ میں کبھی ٹوٹنے کا، گرنے کا، کھونے کا ڈر رہتا ہے، تو وہ جو ہے ایک ایڈیشنل چشمہ ضرور رکھیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ضروری چیزیں ہیں، جو خاص طور سے میں نے پھر سے ایک بار دوہرا دوں آپ کو، جو نسک کارڈ ہے، کیونکہ بنا نسک کارڈ کی مینا ریجن میں کسی کی انٹری نہیں ہے، یہ بالکل بات یاد رکھیے گا، کسی بھی حالت میں جو ہے وہاں پہ انٹری نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے وہ میٹرو ٹرین، اس کا ٹکٹ آپ بالکل حفاظت سے اپنے کلائی میں باندھ کے رکھیے گا، سامان ہلکا لے جائیے، بار بار دوہرا رہا ہوں، سامان ہلکا لے جائیے، پٹھو بیگ لے کے جائیے، لٹکا کے لے جائیے، چھاتا، پانی کی بوتل، اور جو یہ ORS اور الیکٹرول اور یہ سب چیزیں جو ہے اپنے پاس ضرور رکھیے، اور جو ضروری دوائیاں ہیں وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیے، اور چشمے اور دھوپی چشمہ مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگوں نے جو ہے اس کا انتظام کیا ہوگا، کہ وہ بہت راحت دے گا آپ کی آنکھوں کے لیے۔ اور ایک اور ضروری جو چیز ہے جو ہم سب لوگ جو شاید اس کے بنا نہیں رہ سکتے، وہ آپ کا موبائل فون میں بول رہا ہوں کہ وہ دیکھیے وہاں پہ چارجنگ کی تھوڑی سی وہاں پہ سمسیا رہے گی، تو آپ جب یہاں سے نکلیں تو یہ کوشش مطلب بالکل انشور کریں کہ آپ کے جتنے بھی فون ہو 100% چارج ہو، اور پاور بینک بھی مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگوں کے پاس ہوگا، پاور بینک لے کے جائیے وہاں پہ، اور وہاں پہ پہنچ کے جو آپ کو جو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جب آپ اپنے خیمے پہ پہنچ جائیں تو وہاں کا لوکیشن، اپنے خیمے کا لوکیشن جو ہے اپنے موبائل میں ضرور محفوظ کریں، کیونکہ وہ لوکیشن اگر آپ لوگ چکے وہاں بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب چاہے آپ کچھ لوگ ہیں جن کی یادداشت بہت اچھی ہے، جو ایک بار دیکھ رہے تو بھولے نہیں، مگر جو ہم جیسے نارمل لوگ ہیں تو ہم بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو آپ جب وہاں پہنچیں تو وہ جو پول پہ جو نمبر ہیں، جو اسٹریٹ نمبر ہے، خیمہ نمبر ہے، پول نمبر ہے، اس کی فوٹو ضرور کھینچ کے اپنے موبائل میں محفوظ کریں، اور جب اپنے اس میں خیمے میں پہنچ جائیں تو وہاں کا لوکیشن جو ہے وہ بھی اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، یا کسی کو بھیج کے بھی، اگر کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا کیسے سیو کریں تو کسی کو بھیج دیں، تو جب حسب ضرورت جو ہے وہ اپنا کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سبھی لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ جو کیپ میں انڈیا لکھا ہوا جو ہے وہ ہمارے انڈیا کا جو ہے حکومت کی طرف سے یہاں پہ بھیجا گیا وہ عملہ ہے، جو آپ کی جو ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے ہر جگہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے وہاں پہ ڈیپوٹیشنسٹ رہیں گے، ہمارے جو آفیسر رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش پورا کریں گے
پوری کریں گے کہ وہاں پہ کسی طرح کی مطلب کوئی گمشدگی نہ ہو، کوئی بھی ہمارا جو ہماری حاجن یا حاجی جو ہیں کہیں بھی گم نہ ہو. مگر پھر بھی جو ہے سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے، جو ہم کو یہاں بتایا گیا ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ چیزیں اطلاع آنے شروع ہو جاتی ہیں، گمشدگی کی. تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لوگ حج سویدھا ایپ استعمال کر رہے ہوں گے تو اس کے فائدے نوٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ وہاں پہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے، خاص طور سے اس کا جو SOS ہے. تو اور وہاں پہ جو آپ کو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جو بھی بریسلیٹ دیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سبھی کلائیوں میں ہوگا ہی، اور جو آپ نے اپنے گلے میں بھی جو پہنے ہوئے ہیں آپ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے، تو آپ کہیں بھی کسی بھی ڈیسک پہ جا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان بات اپنی نہیں سمجھا سکتے چونکہ عربک اسپیکنگ اور دوسرے ملک کے جو بھی لوگ ہوں گے تو آپ ان کو اپنی باتیں نہیں سمجھا پائیں گے، تو ان کو صرف آپ کے کارڈ کو دیکھ کے، آپ کو بریسلیٹ کو دیکھ کر کے وہ جیسے اسکین کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں رکے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ رہنمائی کر دیں گے. تو وہاں پہ ہیلپ ڈیسک بھی ہوگا. تو بس یہ کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کی کبھی مطلب کہیں ضرورت نہ پڑے. آپ جب بھی گروپ میں ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرتے ہوئے آپ جو ہے انشاءاللہ جیسے ابھی تک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آپسی جو ہے تعاون سے یہاں پہ آپ نے اتنا 1 مہینے کا وقت نکالا، تو انشاءاللہ یہ جو اس سفر کے جو سب سے اہم 5 ایام ہیں وہ آپسی تعاون سے، آپسی مدد سے بھی انشاءاللہ ایسے ہی نکل جائے گا، اور جو ہے انشاءاللہ جو ہے جس مقصد کے لیے ہم آئیں گے وہ ہمارا حج مقبول اور حج مبرور کی کیٹیگری میں آ جائے گا انشاءاللہ. ہاں ایک چیز آپ بہت اچھا یاد دلایا مفتی صاحب نے، مجھے یہاں پہ آ کے پتا چلا کہ بہت سے لوگ جو ہے زمزم کی بوتلیں، چھوٹی چھوٹی بوتلیں اپنے لگیج میں پیک کر رہے ہیں. تو آپ یقین مانیے وہ کسی بھی حالت میں وہ جو ہے اجازت نہیں دیں گے. تو اسی لیے آپ اگر زمزم کی بوتلیں اپنے جو لگیج میں جو 20 کلو کا جو ہے اگر اس میں پیک کر رہے ہیں تو وہ نکال دیا جائے گا، اور وہ بڑی مطلب کہتے ہیں بے رحمی سے نکالیں گے. مطلب وہ چونکہ سبھی کے لیے ہے. آپ کے جو زمزم کی جو کین ہے 5 لیٹر کی پر حاجی جو ہے وہ آپ جیسے پہنچیں گے اپنے انڈین ایئرپورٹ پہ وہاں آپ کو مل جائے گی. آپ کے حصے کا زمزم جو ہے پہلے ہی انڈیا پہنچ چکا ہے، وہ 10 دن پہلے ہی سبھی ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے. اور حکومت مملکت سعودی عربیہ جو ہے یہاں پہ بہت سخت ہے اس معاملے میں کہ زمزم کا پانی آپ اپنے بیگ میں لے کے جائیں. اس لیے براہ کرم آپ سے گزارش رہی ہے کہ چونکہ آپ کیا ہے اس کو رکھیں گے تو غیر ضروری طور پر آپ کا وزن پانی کی وجہ سے بڑھ جائے گا اور دوسری چیز آپ نہیں کر پائیں گے، اور اس کو وہ نکالیں گے ہی نکالیں گے. تو اسی لیے کیا چھپا کے لے جانا، جب کسی چیز کی جو ہے ممانعت ہے تو اس کو چھپا کے کرنے سے کیا فائدہ. ہم خود اپنے اس میں رکھیں گے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اگر مشین سے آپ بچ بھی گئے تو پھر ایک جگہ اپنے دل میں اور آپ کہیں یہ کسک رہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا. تو اسی لیے وہ کسک نہ رہے، تو اس زمزم کا آپ استعمال یہیں پہ کر لیں. نہیں تو ایک جو ہے مطلب دل میں ایک یہ بھی رہے گا کہ ہم زمزم کا پانی ہم خود بھی نہیں پی پائے اور یہ دیکھو یہاں پہ ایئرپورٹ پہ نکل گیا. تو اسی لیے اس کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. زمزم جہاں بھی مل رہا ہے اس کو پئیں، کیونکہ کہا گیا کہ جو ہے زمزم جو ہے صرف منافقین کو چھوڑ کے، منافقین ہیں جو ان کو زمزم کا پانی نہیں پی پائیں گے، ان کو دو گے تو زمزم کا پانی منع بھی کر دیں گے. منافق لوگ جو ہیں وہ زمزم کا پانی کافی مقدار میں نہیں پیتے. تو ہم ماشاءاللہ ہم تو وہ ہیں کہ جو ہے شکم سیر ہو کے ضرور سے زیادہ زمزم کا پانی پئیں گے. تو بالکل آپ یہاں پر ہیں، کبھی کہیں کوئی نہیں ہے، آپ انشاءاللہ وہاں بھی دستیاب رہیں گے. مگر آپ میں جو بول رہا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو ہے بیگیج میں بالکل زمزم کا پانی نہ رکھیں، نہیں تو آپ کو بہت زیادہ ملالہ رہے گا کہ آپ نے خود نہیں پیا اور یہ جو ہے مطلب کہ کہیں اور چلا گیا. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور اس کو بالکل جو ہے ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ یہ بار بار جو ہدایت جو ہے حکومت کی طرف سے بھی یہ دی جا رہی ہے کہ جو ہے نہیں پر حاجی جو ہے 5 لیٹر کا کین جو ہے وہاں پہ ملے گا انشاءاللہ ایئرپورٹ پہ. دیکھو اب پہلے شروع میں ہی بتا دیا جائے گا 2 بیگ رہے گا 20-20 کلو کا. اور وزن کا یاد رکھنا کہ جو ہے کوئی ایک بیگ ایسا نہ ہو کہ 30 کلو کا اور ایک 10 کلو کا جو ہے، کوئی ایک بیگ 40 کلو کا بھی مت لیجیے گا. دیکھو اب آپ لائے ہیں کہ کوئی تو 23 کلو بھی لایا ہے، کوئی 24 کلو بھی لایا ہے، آپ لائے ہیں، مگر جو اجازت ہے
वो 20-20 किलो की थी जी। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बताया कि तेल कितनी मिकदार में ले जा सकते हैं, तेल और सब उसकी एक मिकदार है, आप बिल्कुल कैन में नहीं ले जा सकते उसमें कोई भी ऐसी चीजें। कौन सा ट्रॉली? अंदर का सामान वजन कैसे होगा? मैं समझा नहीं। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। लेके जाते हैं ट्रॉली का चक्कर जाएगा। देखिए कोई भी बैग हो उसके देखिए एक साइज है उसकी, जो आप लगेज में जो बैग लेके जाएंगे है ना, चाहे वो ट्रॉली का बैग हो उसमें पहिए लगे हों या वैसे भी हो, उसका वजन जो है आप उसमें समझते हैं कि पहिए मतलब पहिए सहित उसका वजन, तो आप वहां पे कहते हैं हम लोग हैं पूरा बैग ले करके सब कुछ ले जी जी जी, तो इसीलिए हल्का ही बैग रखें। अंकल सवाल पूछिए, अंकल सवाल पूछिए। देखिए ये जो आपका कार्ड है उसका मकसद अलग है। नुसुक कार्ड ये है कि जो आपको नुसुक कार्ड जो कहते हैं कि एक अकेला कार्ड है जो आपके सारे कार्ड के बराबर है। आपने नुसुक कार्ड छोड़ दिया, कितनों कार्ड्स आप पहन लो आप बिना चलिए अस्सलाम वालेकुम सबका। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सब सुन लिए, इंशाल्लाह अमल करेंगे। मगर नुसुक कार्ड को छोड़ेगा आप लोग सब दुआ करना इंशाल्लाह, अल्लाह रब लगे आसान करे। और आज एक और चीज मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी अक्सर ये आदत होती है कि खाना मिला तो हम लोग जो है रख देते हैं कि सुबह में खाएं, क्योंकि वहाँ पे जो है दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा है और आप खाना दही वगैरह अगर आप थोड़ी देर में रखेंगे तो खराब हो जाएगी, ऐसा ना जहर आलूद हो जाए। तो इसीलिए बार बार जो यहाँ अपने सेहत की तरफ से भी ये हिदायत जारी हो रही है कि आपको, क्योंकि हम इंशाअल्लाह जो है बिल्कुल ताज़ा ही खाना देंगे वहाँ पे, तो आपको जब भी खाना मिले तो आप उसको कोशिश करें कि तुरंत ही तुरंत खत्म करें, उसको सजो के ना रखें कि दोपहर खाना हम रात में खाएंगे, बिल्कुल ये गलती कभी मत कीजिएगा, वरना फिर जो है बहुत सारी चीज़ों की शिकायत आप लाएंगे वहाँ पे। हाँ जो हजरत है जिनको व्हीलचेयर की जरूरत है तो आप जो है अपने खादिम हुज्जाज के लिए यहाँ पे ग्राउंड ऑफिस में रिक्वायरमेंट आप लिखवा दीजिएगा। नहीं आपने ले लिया, हम तो यहाँ से इशू हुआ ब्रांचेस से, जिन लोगों को जरूरत हुआ 150 रियाल जमा करके फिर रिटर्न कर देंगे, वो ब्रांचेस से इशू हुआ तो हम ले जाएंगे ना वहाँ मीना में उसको जमा करते हैं। अच्छा नहीं, आदाई